نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے ام معبد کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نام عاتکہ تھا، والد کا نام خالد بن خلیف۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات دلا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ دو لوگ اور بھی تھے۔ ایک کا نام عامر بن فہیرہ تھا جو آپ کا غلام تھا، اور دوسرا عبداللہ بن عریقت جو راہ دکھانے والا تھا۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور راستہ دکھانے والا عبداللہ بن عریقت لیسی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور وہ ام معبد عاتکہ بنت خالد خزاعیہ کے خیمے پر پہنچے۔ ام معبد خزاع قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی ایک شاخ بنو کعب سے۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں قدید ایک مقام آتا ہے، قدید دو نقطوں والے قاف سے، وہاں ان کا خیمہ تھا۔ ام معبد ایک پاک دامن، جلیل القدر، عمر رسیدہ، یعنی بڑی عمر کی خاتون تھی لیکن جسمانی لحاظ سے مضبوط۔ وہ اپنے خیمے کے صحن میں براجمان تھی۔ وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو کھانا کھلاتی تھی، مہمان نواز تھی، پانی پلاتی۔ مسافر ان سے پوچھتے کہ تمہارے پاس کوئی گوشت یا دودھ وغیرہ ہے تو خرید سکیں، لیکن عموماً ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ملتی تھی کیونکہ خشک سالی تھی اور جانوروں کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، اور دودھ بھی نہیں عام طور پہ دیتے تھے۔ وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس گوشت یا دودھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ عربوں کی مہمان نوازی ویسے ہی مشہور ہے، اور خاص طور پر اس خاتون کی آپ دیکھیے۔ ان دونوں لوگ قحط زدہ تھے، کھانے پینے کی اشیاء نایاب تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کی ایک جانب بکری بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ نے پوچھا اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ انتہائی کمزور ہونے کی وجہ سے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکی۔ ام معبد اپنے گھر پہ اکیلی تھی، ان کے شوہر بکریوں کے ریوڑ لے کر چرانے کے لیے جا چکے تھے۔ وہ ان کے چچا کے بیٹے تھے بیسیکلی، جن سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور دونوں میاں بیوی اکیلے ہی رہتے تھے۔ تو بکری بہت ہی لاغر، لاچار، بیمار اور چھوٹی سی بکری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ بکری دودھ دیتی؟ ام معبد نے کہا یہ بہت کمزور ہے، اس نے بھلا کیا دودھ دینا ہے، یعنی یہ کیا دودھ دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہمیں تمہاری اس بکری کا دودھ دونے کی اجازت ہے؟ یعنی اگرچہ یہ دودھ نہیں دیتی لیکن کیا ہم کوشش کر سکتے ہیں؟ اجازت دی آپ نے۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے، آپ ضرور دیکھیے، میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر آپ کو دودھ دکھائی دیتا ہے تو ضرور دو لیجئے۔ اب دیکھیے کہ ام معبد دور جاہلیت کی ایک بالکل گمنام خاتون تھی، ایک معمولی سے خیمے میں رہنے والی ایک دیہاتی خاتون، لیکن کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر جانے کی وجہ سے ان کو کیسی کیسی سعادتیں نصیب ہوئیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے طویل راستے میں آپ انہی کے گھر کیوں اترے اور کیوں ٹھہرے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو کہ ایک مہمان نواز خاتون ہے، اور وہ اپنے معمول کے ایک دن میں وہاں پر بیٹھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے پر تشریف لے جاتے ہیں اور اس بکری کا دودھ دوتے ہیں، جو بکری بالکل ہی کمزور لاغر اور اس وجہ سے گھر پہ تھی کہ وہ ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی۔
روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور ایک بڑا برتن منگوایا جو پوری جماعت کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ بکری نے اپنی ٹانگوں کو پھیلایا، دودھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک روایت میں کہ بکری نے بھرپور انداز میں دودھ دیا جس سے برتن لبالب بھر گیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کے نبی ہونے کی علامت تھی۔ ام معبد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دودھ پیا۔ آپ 4 لوگ تھے، آپ اور حضرت ابوبکر اور ابوبکر کے غلام عامر بن وحیرہ اور راہ دکھانے والے۔ ان سب نے 2 دفعہ خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا، یعنی دوسروں کو پلا کر خود پیا۔ کیوں؟ فرمایا ساق القوم آخرهم شربا، قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ حالانکہ آپ مہمان تھے، ہوسٹ نہیں تھے، لیکن چونکہ دودھ آپ نے دویا تھا اس لیے آپ خود پلا رہے تھے اور آپ نے بعد میں پیا۔ تو اس سے ایک اصول پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو سرو کر رہا ہوتا ہے وہ خود بعد میں لیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا اور وہ دودھ ام معبد کے سپرد کر دیا اور فرمایا ارفعی ھذا لأبی معبد اذا جاءکی، جب ابو معبد تیرے پاس آئے تو اسے یہ دودھ دے دینا، یعنی اپنے شوہر کو ہی پلا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں سے کوچ کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو معبد کمزور، مریل، ناتواں بکریوں کے ساتھ گھر آیا۔ اس نے خیمے میں وافر مقدار میں دودھ دیکھا، حیران ہو گیا، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ام معبد سے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والا کوئی جانور نہیں، ساری بکریاں تو دور تھی۔ ام معبد نے کہا اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں، ہمارے ہاں سے ایک بابرکت شخصیت کا گزر ہوا اور اس نے میرے ساتھ اس طرح گفتگو کی، یعنی جو بھی ساری کہانی تھی کھول کے بتائی۔ اس نے ساری باتیں اپنے خامند کو بتائیں۔ ابو معبد نے باتیں سن کر بیوی سے کہا وہ شخصیت کیسی تھی، اس کا حلیہ کیا تھا؟ اور صرف ایک بار دیکھنے کے بعد ام معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ سال ہر سال تک آپ کے ساتھ رہنے والے صحابی آپ کا نقشہ نہیں کھینچ سکے۔ اللہ نے ہر ایک کے اندر کوئی کوالٹی رکھی ہوتی، کوئی خوبی رکھی ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں رہنے والی ایک دیہاتی عورت، ایک معمولی عورت، اس کی آبزرویشن اتنی تیز ہو اور اس کو اللہ نے ایسی زبان کی قوت عطا کر رکھی ہو کہ جو بڑے بڑے علم والوں کے پاس بھی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی دین ہوتی، کسی کو کسی صلاحیت سے نواز دیتا ہے، کسی کو کسی سے، اللہ کی تقسیم ہے، یہ بھی رزق ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارا عربوں کے بارے میں اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یا دور جاہلیت کے یہ خیال ہے، اس طرح ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ بالکل جاہل بدو گنوار لوگ تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا انہیں، حالانکہ انتہائی غلط نظریہ، بہت ذہین، سمجھدار اور زبان کے ماہر لوگ تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ خاتون جو بالکل ایک ویران سی جگہ پر رہتی ہیں، کس قدر ان کی زبان زبردست مضبوط ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور عرب کے باقی گھرانوں میں بھی یہ رواج تھا کہ بچوں کو پیدائش کے بعد دیہات میں بھیج دیتے تھے، صحرا میں بھیج دیتے تھے، تاکہ صاف ستھری خالص زبان سیکھیں، کیونکہ شہر والوں کی زبان آپس کے میل ملاپ اور باقی لوگوں کے آمد و رفت کی وجہ سے مختلط ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگوں کی زبان اردو ہے تو اردو نہیں رہی، اسے بہت سے لفظ انگریزی کے آ گئے، کبھی کچھ عربی کے، کچھ پنجابی کے، کچھ ادھر کے ادھر کے، سب مل جل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کرے جو کسی دور دراز جگہ پہ رہنے والا ہو تو اس کی زبان اختلاطات سے پاک ہوتی، وہ اپنی زبان جو بولتا ہے وہ خالص بولتا ہے، تو اس طرح ان کی زبان بھی خالص تھی۔ یہاں پر صرف مختصر اردو میں ہی تذکرہ کروں گی۔ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ گوندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول۔
انداز ایسا گویا کہ لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، دور سے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے اور قریب سے سب سے بڑھ کر حسین لگے، درمیانہ قد، نہ اتنے لمبے کہ دراز قد ہونا دیکھنے میں ناگوار لگے اور نہ ہی اتنے پستہ قد کہ اس کا چھوٹا ہونا نگاہ کو نہ جچے، دو ٹہنیوں کے درمیان تیسری تر و تازہ ٹہنی جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش نظر ہو، رفقا آپ کے گرد ہلکا بنائے ہوئے، کچھ فرمائے تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو جلدی سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترشرو اور نہ لغو گو۔ یہ سن کر ابو معبد کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو وہی شخصیت ہے جسے قریش تلاش کرتے پھر رہے ہیں، میں تلاش کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا، اور ایک روایت میں اگر وہ مجھے دکھائی دیے تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ پھر کہا میں ان کو تلاش کرنے میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا، کیونکہ آپ تو بتا کے نہیں گئے تھے کہ کس طرف کو جا رہے ہیں۔ تو یہ گویا ایک طرح سے بن دیکھے ہی آپ پر ایمان لے آئے، صرف آپ کی شخصیت کے بارے میں سن کر، دیکھ کر بھی نہیں، سن کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ آپ اب مدینہ میں ہیں، تو ام معبد نے اپنے خاوند ابو معبد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، دونوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب آپ ام معبد کے خیمے سے نکل کر چلے گئے تو مکہ معظمہ میں ایک اونچی آواز سنائی دی۔ اہل مکہ نے اس آواز کو سنا، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ آواز کس کی ہے۔ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمۃ ام معبدی ہما نزلاها بالہدی واہتدت به فقد فاز من امسى رفیق محمدی فیا لقصی ما زوى الله عنكم به من فخار فعالی لا یجازی وسؤددی لیہن بنی کعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنین بمرصدی سلوا اختکم عن شاتها وانائها فانکم ان تسألوا الشاة تشهدوا دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصریح درت الشاة مزبدی فغادرها رهنا لديها بحالبی یرددها فی مصدر ثم موردی۔ اللہ ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے۔ یہ مکہ میں آواز گونج رہی ہے، اللہ ان دو رفیقوں، کون دو رفیق؟ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ آئے، خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ اے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ قصی کون تھے؟ کس کے والد تھے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، تو یعنی جد امجد ہیں آپ کے۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنوں کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک۔ تم اپنی عورت سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے گی۔ آپ نے سوکھی بکری کو پکارا تو اس نے دودھ دیا، بکری کے تھنوں پہ واضح جھاگ تھی۔ آپ نے پھر اس کو چھوڑا تو وہ ان کے پاس ہمیشہ دودھ دیتی رہی۔ ام معبد کہتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ بکری جب تک ان کے پاس رہی ہمیشہ دودھ دیتی رہی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک، یعنی آپ کی خلافت کے زمانے تک ان کے پاس تھی، اور وہ صبح شام اس سے دودھ نکالتے تھے۔ حسان بن ثابت نے مکہ معظمہ میں کہے گئے اشعار کے بارے میں سنا تو جواب میں یہ اشعار کہے، یعنی حسان بن ثابت ابھی مکہ میں تھے، انہوں نے یہ شعر سنے تو جوابی شعر کہے۔ لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي وهل يستوي ضلال قوم تصفهوا عمن وهداة يهتدون بمهتدي لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد
وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةُ غَائِبِ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي دُحَى الْغَدِ لِيَهْنِئَ أَبَا بَكْرٍ سَعَادَةَ جَدِّهِ بِصُحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدُ اللَّهُ يَسْعَدِ. یقیناً ناکام ہو گئی وہ قوم جس سے ان کا نبی الگ ہو گیا، یعنی آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے. برکت دیا گیا وہ آدمی جو صبح سویرے اس کی طرف چلا. اس نے ایک ایسی قوم سے کوچ کیا جن کی عقلیں گمراہ ہو گئیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریش کو چھوڑ دیا اور ایسی قوم پر اترا جو بزرگی سے منور تھی، یعنی مدینہ والے. ان کو ان کے رب نے گمراہی کے بعد ہدایت دی. جو حق کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں نہایت عمدہ اور دلکش انداز اختیار کیا. گویا فصاحت و بلاغت کے موتی پرو دیے اور اوصاف بیان کرنے میں مہارت رکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ فصیح البیان ادیب بھی انگشت بدنداں رہ گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ ام معبد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیے کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تو انہوں نے جواب میں کہا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ عورت کی نظر مرد کی نسبت بڑی تیز ہوتی ہے اور اس کے احساسات بھی تیز ہوتے ہیں، وہ بڑی باریک بینی سے ہر شے کا جائزہ لیتی ہے. تو ام معبد اس سے تھوڑی دیر کے لیے آپ رکتے ہیں، دودھ دوتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں اور پھر دودھ پیتے ہیں، دودھ چھوڑتے ہیں پیچھے اور تشریف لے جاتے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کس طرف کو گئے. قریش کو اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مکہ میں آواز آتی ہے، وہ جو شیر گونجتے ہیں نا تو اندازہ لگا لیتے ہیں اچھا فلاں کے خیمے میں گئے، تو وہ تو آپ کی تلاش میں تھے تو فوراً پہنچ گئے. کہا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب فصاحت و بلاغت کے امام تھے. ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا انداز کس نے اختیار کیا؟ تو انہوں نے فرمایا ام معبد خزاعیہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے میں سب سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت کا اسلوب اختیار کیا. علی بن ابی طالب سے دریافت کیا گیا کسی اور نے ام معبد کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیوں نہیں بیان کیے؟ تو آپ نے حکیمانہ انداز میں فرمایا عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتی ہیں اور یہ زیادہ باریک بینی سے اشیاء کا جائزہ لیتی ہیں، تو یہ وہی کر سکتی تھی. جب قریش کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق ام معبد کے خیمے میں مہمان بن کے ٹھہرے تو قریش نے اپنے چند افراد کو ان کی تلاش میں بھیجا. جب لوگ ام معبد کے خیمے میں آئے تو وہ گھبرا گئیں کیونکہ انہوں نے بچشم خود مشاہدہ کر لیا تھا کہ شر ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہے. ان میں سے ایک نے دھمکی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ام معبد محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ام معبد نے ان سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جواب دیا کہ تم مجھ سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں جانتی نہیں. انہوں نے پھر کہا کہ تم جانتی ہو وہ کدھر گئے؟ ان کا مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو. جب انہوں نے اور زور دے کے پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ میری بات کان کھول کے سن لو، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو اسی وقت چلے جاؤ ورنہ میں چیخ چیخ کر اپنی قوم کو بلاؤں گی. جب انہوں نے دیکھا کہ ام معبد انتہائی غصے میں ہے تو واپس جانے میں بہتری جانی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ام معبد ایک محترم ہستی اپنے قبیلے میں احترام سے دیکھی جاتی. وہ کیوں احترام تھا ان کا؟ مہمان نواز تھی. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے کہ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ خود معزز ہوتا ہے. بدتمیز شخص کی کوئی عزت نہیں کرتا، بد اخلاق کی عزت نہیں کی جاتی. ام معبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور تک زندہ رہی. ان کو سالانہ لباس، یمن کا غلہ اور ان کے اونٹوں کے لیے قطران دی جاتی تھی. قطران کیا ہوتا ہے؟ جس سے اونٹوں کی خارش کا علاج کیا جاتا ہے. ایک دفعہ حضرت عثمان ان کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگی کہ کہاں ہے میرا لباس اور کہاں ہے یمن کا غلہ جو میرے پاس آتا تھا؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور اس کے بعد وہ سب ان تک پہنچا دیا گیا. طبرانی کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں بھی ان کی بہت عزت اور احترام تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ کیوں احترام کرتے تھے ان کا؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی تھی اس وقت جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا.
سوائے ایک سوکھی بکری کے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.